حياتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سورہ حجرات کی ناظرین محترم یہ دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا تھا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شے میں، خواہ وہ کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو، کوئی فعل ہو، اس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. جی ہاں، یہ ادب ہے، اور سوئے ادب یہی ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو اہمیت دوں اور انہیں اہمیت نہ دوں. یہ سوئے ادب ہے، اور سوئے ادب انسان کو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے. آج کی اس آیت میں ایک اور ادب سکھایا ہے، اور وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی موجودگی میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ نمایاں کرے، اونچا کرے. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں. بزرگوں کا احترام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اہل علم کا احترام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ کا رسول ہو، نبی محترم ہو، اس کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے. یہ سب وہ آداب ہیں جو اسی آیت میں ہم مسلمانوں کو سکھائے جا رہے ہیں. آداب ہیں تو ہم بڑے بانصیب لوگ ہیں. آداب اگر نہیں ہیں تو بڑے بد نصیب اور بے نصیب لوگ ہیں. ناظرین، اسی آیت میں آپ دیکھیے کہ یہ آیت صرف اور صرف آواز کو اونچا کرنے سے منع کر رہی ہے. اس میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض کا، مسنون، سنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی محترم جب اے مسلمان تم سے مخاطب ہوں، جس آواز سے مخاطب ہوں، تم اگر جواب دینا چاہو تو آپ کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز پست ہو. اونچا کرنے کی جرت نہ کرنا. کیا بنانا چاہتے ہو پیارے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اکثر و بیشتر اونچی آوازیں دوسرے پر دباؤ ڈالنے کا نتیجہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بندہ اپنی آواز کسی بزرگ کی آواز کے مقابلے میں بلند کرتا ہے تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے یہ تمیز نہیں ہے، یہ آداب نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. جی ہاں، بزرگوں کا احترام کرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، ان پر رحم نہیں کھاتا، اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں. ہمارے ارد گرد کتنے بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہیں، والدین کے اپنے بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، تایا ابو ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں. یہ سب خاندان کے بزرگ، پھپھو ہیں، یہ خاندان کے بزرگ ہیں. ایسی اولاد جو ان کے ساتھ احترام سے پیش آتی ہے وہ قابل رشک ہے، اور اگر خدا نخواستہ احترام نہیں کرتی تو پھر انتظار کریں
کہ آج ان بزرگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، کل میری اولاد بھی مجھ سے یہ سب باتیں سیکھ کے میرا بھی احترام نہیں کرے گی۔